اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آج میں نے یہ سوچا کہ یہ درس تصوف ہے، اور تصوف یاد رکھیں، تصوف دل کی صفائی، نیت کی صفائی، اندرونی صفائی کا ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے، بہت ایک اہم موضوع ہے، ایک بہت اہم ذریعہ ہے، علم ہے۔ لیکن یہ علم اس وقت تک ناپائیدار ہے جب تک کہ اس میں قرآن شامل نہ ہو۔ تو آج میں نے سوچا کہ ہم نے کئی موضوعات پر باتیں کی ہیں، آج تھوڑا انشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں تو ضرور اس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ دیکھیے، آپ کبھی بھی سوال پوچھنے میں کبھی بھی نہ جھجکیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیسا سوال کر دیا، کبھی بھی نہ سوچیں، سمجھ گئے؟ اور جو مرد حضرات ہیں وہ بعض اوقات اپنی بیویوں کو روک دیتے ہیں، بچیوں کو روک دیتے ہیں کہ بھئی ایسا سوال مت پوچھو۔ تو بھائی آپ مت روکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوال پوچھنا، چاہے وہ آپ کے نزدیک خراب ہو، میرے نزدیک خراب نہیں ہے، کوئی اسٹوپڈ کوشچن نہیں ہے، کوئی جاہلانہ سوال نہیں۔ آپ سوال پوچھا کریں۔ یہ جو حلقہ ہم کرتے ہیں، اس کا بیسک مقصد آپ کے سوالوں کا جواب ہے، میری تقریر کا مقصد نہیں ہے کہ میں جناب آپ کو اپنی تقریر سناؤں۔ میرا بالکل یہ دل نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ پورا یہ 1 گھنٹہ جو ہم لگاتے ہیں، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات ہی دوں میں، بجائے اس کے میں تقریر کروں۔ لیکن آپ لوگ سوال پوچھتے کم ہے، تو بہرحال جو بھی پوچھتے ہیں اس کا جواب دینے کا موقع مل جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ مختصراً قرآن کریم کا درس کے حوالے سے میں سوچا کہ آج ہم قرآن کریم کا اس میں درس کریں گے، اور قرآن کریم کی جو سب سے بڑی صورت ہے اس کی سمری کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یقیناً سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کے درس کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے اور کئی دن چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ اس میں بڑے اہم مضامین ہیں اور اس کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں۔ تو لیکن اس کی سمری جو ہے نا، اس کا مختصر خلاصہ، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا۔ تو اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے سوالات ہوں تو ضرور پوچھیں۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں، ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت، ہمارے لیے رہنمائی اور ہمارے لیے گائیڈنس رکھی ہے، وہاں یہ جو سورہ بقرہ ہے نا، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں، میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہتا ہوں، خالی سورہ بقرہ کو آپ صحیح طریقے سے تفصیل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں، تو آپ کو اسلامی شریعت کا تقریباً میں بتا رہا ہوں 50 to 60% نالج ہو جائے گی اسلامی شریعت کی۔ یعنی شریعت آپ سمجھتے ہیں نا، شریعت کیسے کہتے ہیں؟ شریعت کے معنی قانون کے ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، مسائل ہیں۔ تو سورہ بقرہ جو اتنی بڑی صورت ہے، اس کے اندر خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کو عقیدے کی بات ہے، اس میں مسائل بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے سمجھائے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ اور مدینہ شریف میں چونکہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی اور ایک اسلامی نظام کے نفاذ کی الحمدللہ ابتدا ہو چکی تھی، تو اس لیے اس میں مسائل ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیے، جہاں پر اس میں عقیدہ ہے اور اس میں یہودی لوگوں کے جو عقائد ہیں اور ان کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کرنا ہے، جہاں پر اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس کے بارے میں ان کو بتایا گیا ہے، ان کی جو معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور کچھ عیسائی مذہب کے لوگوں کو بھی ڈسکس کیا، اس کے علاوہ مشرکین کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔ تو یہ تینوں قوموں سے، یعنی یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور مشرکین، پیگنز، people of the Jewish faith and the Christian faith, where Allah subhanahu wa ta'ala has discussed their belief system and their refusal to accept Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a prophet and a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala، وہاں اللہ نے مسلمانوں کے لیے گائیڈنس ان کے معاملات کے حوالے سے، ان کے لین دین کے حوالے سے اس کو ڈسکس کیا۔ تو یہ سورج جو ہے نا، اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اس میں شریعت کے 50 to 60% مسائل آپ کو بالکل مل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں بالکل کوئکلی، میں نے جیسے کہا کہ یہ سمری ہوگی،
یہ تفصیل میں نہیں جانے کا موقع ہے. تو سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر عطا فرمایا کہ مومن کون ہے اور متقی کون ہے، اور اس کے فوراً اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، کافروں کا ذکر فرمایا. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو گئیں ان پر ایمان لاتا ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اس پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے. یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جو نشانیاں ہیں، متقی لوگوں کی نشانیاں وہ بیان فرمائیں. جو سب سے اہم نشانی ہے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. اللہ غیب ہے، مرنے کے بعد کی زندگی غیب ہے، جنت غیب ہے، فرشتے غیب ہیں. وہی ہمارے لیے غیب ہے، نبی کے لیے غیب نہیں ہے، ہمارے لیے غیب ہے. یہ سب چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے. کیونکہ غیب پر ایمان لانا مشکل ہے. انسان اس بات کو تو بڑی جلدی مان لیتا ہے جو اس کو نظر آتی ہے، جس کو وہ محسوس کر لیتا ہے، جس کو وہ ٹچ کرتا ہے، جس کو وہ دیکھتا ہے، جس کو وہ سنتا ہے، جس کو وہ تجربہ کرتا ہے. لیکن غیب پر ایمان لانا مشکل ہوتا ہے. اور اللہ خود غیب ہے، تو یقیناً اس کے وجود کا ماننا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں، یا اس کی یعنی جو اس کی جو ایک ہیومن نیچر ہے اس میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. اسی وجہ سے کافر اور مشرکین جو تھے وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. لیکن اللہ کا وجود ایک حقانیت ہے. اٹس اے یونیورسل ٹروتھ. اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹروتھ. یعنی ہر چیز میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، اللہ کے وجود میں غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی. لیکن یقیناً اس چیز کو ماننے کے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے. تو مومن کی اور پھر منافق کی اور کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی خصلتیں کیا ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں. پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے بہت ساری یعنی یہود و نصارہ کے لیے، خاص طور پہ یہودی مذہب کے ماننے والوں کے لیے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملات کو بیان فرمایا کہ بھئی آپ لوگ تو وہ ہیں جو اپنی کتاب میں جو پڑھتے ہیں اس میں کچھ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں، بعض کو مان لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کتابوں میں اتنا سارا لکھا گیا ہے، لیکن تم تو ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو، لیکن تم پھر بھی انکار کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. پھر اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں بالکل کوئکلی اس کو ریویو کر رہا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پھر اس میں جو ہمارے لیے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے وہ یعنی خاص طور پہ پہلے سپارے میں زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ یہودی مذہب کے ماننے والوں کی اور مشرکین کی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان کے معاملات کیا تھے. اب میں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آیت جو اس میں تھوڑی سی میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اس میں ایک آیت ہے جس پر اکثر لوگ جو ہے نا وہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں. اور دیکھیے آپ کو یہ بھی پتہ ہے، آپ سب میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں تو خود انٹرفیتھ پروگرامز کے اندر سب سے زیادہ انوالو ہوں. الحمدللہ کینیڈا میں نیشنل لیول کے اوپر پورے کینیڈا وائڈ انٹرفیتھ پروگرام شروع ہی ہم نے کیا ہے. یعنی اس سے پہلے یہاں مسلمان تھے ہم سے پہلے، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر غالباً 62 ہے. یہ اس میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں. اب انٹرفیتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں جنا سارے مذہب ٹھیک ہیں، اور بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں اور یہ آیت وہ پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے دوسری جگہ بھی. تو وہ کہتے ہیں جب قرآن کریم میں لکھا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو صابی ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں.
تو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرما دیا ایمان والے بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی اور سابی بھی. یہ سابی جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں. تو وہ جو آخرت پہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو سب جنت میں جائیں گے. نہیں نہیں، یہاں پر جو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی مذہب اور عیسائی مذہب اور سابی مذہب کے ماننے والوں کی بات کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان مذاہب میں یا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے رخصت ہو گئے تھے اور وہ اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لائے تھے. اب کیونکہ ہمارے نزدیک وہ سارے مسلمان تھے، یاد رکھیے کوئی نبی نہ عیسائی تھا نہ یہودی تھا نہ اعوذ باللہ کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے. ہر نبی مسلمان دین اسلام ہی لے کر آئے تھے. لیکن چونکہ دنیا میں لوگوں میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو لوگ یہودی سمجھتے ہیں، جن کو لوگ عیسائی سمجھتے ہیں، جن کو لوگ سابی سمجھتے ہیں، وہ جو اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لائے تھے، آخرت پر ایمان لائے تھے، اچھے کام کیے تھے، ان کو تو ایک تو وہ کیٹیگری ہو گئی ان لوگوں کی جو رسول کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ان مذاہب کے ماننے والے تھے، لیکن اپنے نبیوں کے طریقے پر قائم تھے، کیونکہ نبیوں نے توحید کی بات کی ہے، شرک کی بات نہیں کی. پھر وہ اس میں یہودی مذہب کے ماننے والے، عیسائی مذہب کے ماننے والے اور سابی مذہب کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہنچی اور وہ الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آ گئے. تو چونکہ وہ پریویس لائف کے اندر اس مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ صاحبان ایمان ہو گئے، تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن صرف ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس مذہب سے آئے ہیں. تو یاد رکھیں. اور پھر دوسری بات یہ، اگر کوئی اس میں وہی مطلب لے جو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب آپ دوسرے مذہب کے ہو سکتے ہیں، عیسائی مذہب کے ہو سکتے ہیں، یہودی مذہب کے ہو سکتے ہیں، سابی مذہب کے ہو سکتے ہیں، پھر بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا. نہیں نہیں، پھر اسی آیت میں اللہ نے آگے بھی تو فرمایا وبالآخرۃ، ہے نا، من آمن باللہ والیوم الآخر، ہے نا. والیوم الآخر کا مطلب ہے آخرت پر ایمان. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود بھی ریسرچ کر لیں. موجودہ دور میں بہت سارے عیسائی مذہب کے ماننے والے اور بہت سارے یہودی مذہب کے ماننے والے جو آخرت کا کانسیپٹ اسلام کا ہے اس پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں. آخرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اس کے اعمال کا اور عقیدے کا حساب ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ جناب جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اکثر لوگوں کا اس سے عقیدہ بدل چکا ہے. کچھ ابھی بھی یقین رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے، لیکن اکثر جو ہے وہ اس عقیدے سے ہٹ گئے. وہ یہ کیونکہ میرے تو خود یہودی مذہب کے ماننے والے جو ان کے رہبائز ہوتے ہیں ان سے میرا ڈائلاگ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب وہ جو آخرت ہے وہ یہی دنیا ہے، دنیا کے اندر انسان جنت بناتا ہے، دوزخ بنا لیتا ہے، دنیا ہی میں یہ سارا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے. تو یعنی موجودہ دور میں اکثر اس عقیدے پہ ہے ہی رہے نہیں کہ یوم آخرت میں بھی حساب ہوگا. پھر فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَمِلَ صَالِحًا، یعنی جنہوں نے اچھے کام کیے. تو اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام تو رب کائنات کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے نا. تو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا اس کا اچھا کام کہاں رہ گیا بھائی؟ اس کے تو سارے اچھے کام میں ملاوٹ ہو گئی. ان شرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا تو ظلم کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ اور ظلم سب سے بڑی گندگی ہے، سب سے بڑی گندگی ظلم ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم ہو، یہ سب سے بڑی نجاست ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وہ عاملہ جنہوں نے اچھے کام کیے. تو یہاں پر جب عمل صالح کہہ دیا اور خود اللہ نے بتا دیا کہ عمل صالح میں شرک شامل نہیں ہے. اب ہسپتال بنانا، غریب کو کھانا کھلا دینا، دوائیاں غریبوں میں تقسیم کر دینا، یقیناً یہ سب اچھے اعمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. چاہے اس کو مسلمان کرے، چاہے اس کو یہودی کرے، چاہے اس کو عیسائی کرے، چاہے اس کو کسی مذہب کا ماننے والا کرے، یہ اچھے اعمال ضرور ہیں. لیکن جب انسان کا عقیدہ جس کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے.
وہ لوگ جن کے عقیدہ اللہ کی توحید پر، آخرت کی زندگی پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر نہیں ہوگا، اس کے اچھے کاموں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں آگے کسی کا سوال ہوگا تو ضرور پوچھ لیجیے گا، میں کوئکلی اس کو ریپ اپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سوالات ہو جائیں۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر پھر یہودی مذہب کے ماننے والے، جوش مذہب کے ماننے والوں کے معاملات کو بڑی تفصیل کے ساتھ، خاص طور پر جو پہلا سپارہ ہے، پہلا جز ہے، جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر انہی کے معاملات کو ڈسکس کیا۔ دوسرے سپارے میں اب آ جائیں تو دوسرے سپارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے اس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ اب آپ دیکھیے، قربان جائیں اس اللہ کے کہ اس نے اس میں ہمارے لیے شریعت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ مثلا دیکھیے، اس میں سب سے پہلے قبلے کی بات آئی۔ اے مسلمانوں، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اب ایک ہی ڈائریکشن میں عبادت کرنی ہے، اور قیامت تک یہی تمہارا قبلہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے قبلے کی، یعنی اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز کو بڑی تفصیل سے پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جہاں بہت ساری شرائط ہیں، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ قبلہ روح ہو کے نماز پڑھنی ہے، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی نماز، صلاۃ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے قبلہ روح ہونا مسٹ ہے، لازمی ہے، اور اس کے مسائل وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو شروع کے اندر ہی دوسرے سپارے میں نماز کے احکامات آئے۔ پھر دیکھیے، اسلام کے جو 5 بنیادی پلر ہیں نا، پانچوں پلر کی تفصیل اس سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے نماز کب پڑھنی ہے، آپ نے 5 نمازوں کو اس میں ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کیسے رکھنے ہیں، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے نا، عقیدہ تو بات ہو گئی نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے نبی ہے۔ تو یہ پانچوں 5 پلرز آف اسلام، اس کے پورے مسائل جو ہیں یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر جہاد کے مسائل ہیں کہ دیکھو، اللہ کی راہ میں جب انسان جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے اللہ کے راہ کے اندر، اور لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جنگ کے اندر ہی ہمیشہ رہیں، یعنی اس پہ جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کو سمجھانا، اللہ کے دین پہ عمل کرنا، یہ سب جہاد کا حصہ ہی ہے۔ پھر آف کورس قتال کی بات ہوئی ہے کہ جب ایک اسلامی حکومت کے اوپر حملہ آور کوئی ہو تو پھر اس کا دفاع کرنا بھی، یہ بھی اللہ کے نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پر جب حملہ ہو تو اس کو دفاع کریں۔ پھر حج کے مسائل، میں نے آپ کو بتایا کہ حج کی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسائل بیان فرمائے۔ پھر اس سورہ بقرہ کے اندر 6 ایریاز جو ہے نا، بڑے اہم ایریاز جو ہمارے روزمرہ کی ڈیلنگز میں آتے ہیں۔ شادی کیسے ہوگی، طلاق کیسے ہوگی، سمجھ گئے، آپ بزنس کیسے کریں گے، کانٹریکٹ کیسے سائن کریں گے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، سمجھ گئے، یعنی یہ وہ ہمارے ہیں ڈیلی فیملی ایشوز ہیں، کمیونٹی ایشوز ہیں، ہے نا، یہ سوسائٹی کے ایشوز ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس عطا فرمائے۔ عورتوں کے مسائل ہیں، حیض کے مسائل، وہ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کیلنڈر کے مسائل ہیں کہ بھئی کیلنڈر کیسے بنتا ہے نا، رمضان کیسے شروع ہوگا، عید کیسے ہوگی، ہے نا، 12 مہینے جو اسلام کے ہیں، کیلنڈر کے اوپر اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ کانٹریکٹ لا اس میں بیان ہوا ہے کہ جناب جب تم آپس میں لین دین کرو تو بھائی لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی کسی سے لین دین کریں، اور غور سے سن لیں وہ لوگ جو بزنس خاص طور پہ کرتے ہیں یا پیسے کا لین دین کرتے ہیں، یعنی قرضہ دیتے ہیں یا قرضہ لیتے ہیں، اللہ کے واسطے لکھوا لو، چاہے آپ $5 دیں اس کو بھی لکھوائیں، چاہے وہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے سگے رشتہ داری کیوں نہ ہو، لکھوا لیں۔ بعض لوگ صرف یہ جاتے ہیں جناب تو یہ تو میرے چچا ہے، یہ تو میرے کزن ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ ہے تو میں ان سے کیسے لکھوا لوں، کیا سوچیں گے یہ میرے بارے میں کہ مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یاد رکھو، یہ جو کہتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ لکھوانے کا حکم اللہ کا ہے۔ اللہ کے آگے نہ کوئی رشتہ داری ہے،
نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی پسندیدہ ہے یا غیر پسندیدہ ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ لکھواؤ تو لکھواؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر بعد میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی جو ہے نا وہ پھر رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں حکم دیا کہ تم معاملات جب کرو، پیسے کا لین دین کرو، کاروبار کا لین دین کرو، دولت کا لین دین بند کرو، تو امانت رکھواؤ تو پہلے اس کو آپس میں لکھ لو۔ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ہاں، ابا کا انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ والدہ کا انتقال ہو جائے، تو بھئی اب ان کی جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر یہ مسائل بیان فرمائے۔ پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کے مسائل، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے، تمہارے مال پر کس کس کا حق ہے نا؟ وہ زکوٰۃ کے مسائل تو میں نے بتایا، لیکن پھر بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور ہماری دولت کے اندر، ہمارے پیسوں کے اندر، یاد رکھیے کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ میرا پیسہ ہے، میری مرضی ہے جیسے خرچ کروں۔ نہیں، یہ آپ کا پیسہ ضرور ہے لیگلی، دنیاوی لحاظ سے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، مجھے اللہ نے عطا فرمایا، اور اس پیسے میں جو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے۔ یہی تو سوسائٹی کی خوبصورتی ہے، اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے، کہ انسان سیلفش نہ ہو کہ بھئی میں نے محنت کیا، باقی ساری دنیا بھاڑ میں جائے، میں اس کو جیسے استعمال کرنا چاہوں کروں۔ نہیں، اللہ نے آپ کے محنت کی کمائی کے اندر، میری محنت کی کمائی کے اندر اللہ نے دوسروں کا حصہ رکھا ہے، اور وہ ان کا حصہ ہے۔ ان کو دینا کوئی فیور نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے جو ہم کو دینا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی کمائی میں سے ان کا حق نہ نکالیں، یعنی بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، کمیونٹی کے جو وانریبل لوگ ہیں ان کا حق ہے، ان کو دینا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسائل بیان فرمائے اسی کے اندر، یعنی جیسے کہتے ہیں کرمنل لا۔ ہمارے ساتھ صاحب یہاں ماشاءاللہ ہمارے مرید ہے، ماشاءاللہ بڑا ینگ مین موجود ہے، اس نے کرمنل لا ہی پڑھا ہے، اس میں سارا کرمنل لا ڈسکس ہوا ہے کہ اگر کسی دوسرے کے خلاف جرم ہو جائے، قتل ہو جائے یا کوئی اور جرم ہو جائے، اب اس کی سزاؤں کا کیسے نظام چلے گا۔ تو یہ سارا قصاص کا پورا مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں کرمنل لا ہے، کانٹریکٹ لا ہے، کارپوریٹ لا ہے، سمجھ گئے، کانٹریکٹ لا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کے، میں نے بتا دیا کہ وراثت کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہے۔ روزے کے اس میں مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کرنا، اس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، اس سے دعائیں مانگنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ روزے کے تفصیل سے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، کس وقت رکھنا ہے، کب سے کب تک رکھنا ہے، روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے نہیں بچنا ہے، وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ نَمْرًا، یعنی مشرکین نے اپنے طریقے سے مسائل بنا لیے تھے کہ جناب وہ جب سفر سے واپس آتے تھے تو وہ جناب گھر کے سامنے والے دروازے سے بجائے پیچھے دیوار سے پھلانگ کر آتے تھے یا پیچھے سے آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پیچھے سے آؤ یا آگے سے آؤ، ایسی کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت جو ہے، آپ کے معاملات کی جو ہے نا حساب جو ہے وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے یہ نیکی ہے۔ گھر میں داخل ہونے پچھلے دروازے سے یا سامنے والے دروازے سے داخل ہونے والا، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ پھر اس میں قتال، بڑی جنگوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو جب کوئی قوم تمہارے ملک کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف حملہ آور ہو تو تمہیں اس کا دفاع کرنے میں ذرہ برابر جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ حج کے مسائل اس میں آ گئے، والدین کے حوالے سے بات آئی، والدین کے حقوق کے حوالے سے بات آئی، اور ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات آئی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر آخر کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حرام ہونے کا ہمیں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ سود جو ہے یہ سب حرام ہے، انسان کو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ پھر ایک جو شادی کے مسائل، جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں شادی کے مسائل ہیں۔ دیکھیے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، سارے تو نہیں، اس میں تو پوری دنیا سے ماشاءاللہ لوگ ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی ہیں اور فار ایسٹ سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں۔ تو لیکن یاد رکھیے، کیونکہ اب دنیا بڑی گلوبل ولیج سے بنتی چلی جا رہی ہے، شادی کے معاملے میں یاد رکھیے، اپنے بچوں کی شادی کے معاملے میں خاص طور پہ جو والدین ہیں اس میں، کہ اس میں احتیاط کریں، بچوں کی تربیت شروع سے ہی ایسی کریں کہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ مسلمان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ان کو اس چیز کی اہمیت پہ سمجھا دیں کہ مسلمان کے علاوہ شادی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی صورت کے اندر بیان فرمایا کہ دیکھو، ایک غلام عورت سے شادی کرنا بہتر ہے ایک امیر مشرکہ عورت سے شادی کرنا۔ دیکھیں، یعنی اس کی گریوٹی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحبان ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایک غریب عورت لیکن مومنہ عورت، اس سے شادی کرنا، اس امیر ترین عورت سے جو مشرکہ ہو اس سے شادی کرنا بہتر ہے، کیونکہ صاحب ایمان جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے ایک بے ایمان انسان سے، ایک کافر انسان سے۔ عورتوں کے مسائل ہیں، ان کے حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل ہیں، وہ ساری اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں جہاں حلال چیزیں سب ہیں، طلاق گرچہ حلال ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ مکروہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، اللہ کو سب سے زیادہ ناگوار یہی چیز ہے، یاد رکھیے۔ گرچہ پرمیسیبل ہے، اجازت ہے، لیکن بدترین چیز ہے حلال چیزوں کے اندر۔ تو اس کے مسائل بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ یہ جو غصے کے اندر کھٹ سے طلاق دینے کی بات کرتے ہیں نا، مرد حضرات خاص طور پہ غور سے سنیں، یاد رکھو اس کا حساب ہوگا کل قیامت کے اندر۔ غصے کے اندر کبھی بھی اپنی بیوی کو آپ بلیک میل نہ کریں کہ جناب میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ اللہ نے اس کو بہت سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے، اس کے مسائل ہیں، اب وہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے مسائل بیان فرمائے، وہ بڑی ڈیٹیل سے بیان فرمائے، بڑی ڈیٹیل سے بیان فرمائے کہ دیکھو عورت کا حق ہے کہ اس کو طلاق دینے کے باوجود، اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو بھی جائے تو طلاق دینے کے باوجود اس سے معروف طریقے کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں تو لوگ جناب اللہ معاف کرے شادی کے اندر بیوی بچوں کے حق نہیں دیتے ہیں، تو یہ اللہ نے فرمایا طلاق دینے کے باوجود بھی اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ مرد عورت کو طلاق دے دے تو وہ عدت جو ہوگی وہ اسی گھر میں گزارے گی، وہ عدت اسی گھر میں گزارے گی، وہ تعلقات میاں بیوی کے ختم ہو جائیں گے لیکن وہ رہے گی، اور اس کو معروف طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے رخصت کرے، جو اس کا حق ہے وہ بھی دیں، اور اگر اس سے زیادہ دیں خوشی کے ساتھ رخصت کرے۔ آپ بتاؤ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو اور شوہر جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں اچھا بھائی یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی کرو تم، لیکن یہ انسان کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ آپ رخصت کریں۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل بیان فرمائے، نماز کے مسائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بس میں ریپ اپ کر رہا ہوں، تو اسی آیت کے اندر تیسرے سپارے کے اندر پھر وہ مشہور آیت آ جاتی ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کے مسائل آپ نے پڑھا، اس کے فضیلت آپ نے پڑھی ہے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی گھر سے نکلیں ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کرا دیں، ان کو یاد کرا دیں آیت الکرسی۔ ڈرائیو کرنے نکلیں آیت الکرسی پہلے پڑھ لیں، اور بھی دعائیں ہیں، سفر کی دعائیں وہ سب پڑھنا ہے اگر موقع ملتا ہے، لیکن آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی حفاظت رکھی ہے، بچوں کی حفاظت رکھی ہے، آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ حفاظت رکھی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اس کو عادت بنا لیں اپنی، الحمدللہ۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں فرمایا، قربان جائیں، بڑے فیسینیٹنگ اسٹوری ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کس طرح سے انہوں نے مردے کو زندہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ ان کو کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام رکھے اس کا ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا۔ یعنی اب آپ دیکھیے، شروع میں اللہ نے مومن کی بات کی، پھر منافق کی اور کافر کی بات کی، پھر یہودیوں کی بات کی، پھر ہمارے شریعت کے مسائل میں عطا فرمائے، اور آخر میں آ کے ہمارے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو، جب تم ان ساری چیزوں پر عمل کر لو گے، اس پروسیس سے گزر جاؤ گے، یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے لگو گے، تو جس طرح سے میں نے تمہارے جد کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی ہے، ان کی ذریت کو یعنی ان کی اولاد کو بھی، ان کے ماننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، پھر ربا کے یعنی سود کے مسائل بیان فرمائے، اور سود کی حرمت کا اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو اہمیت ہے اس کو بیان فرمایا، اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت حلال کی ہے، سود حرام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو، یہ جو سود جو ہے یہ تمہارے صدقات کو کھا جاتا ہے، تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس کو مت کرو، اگر یہ کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے جنگ کرنا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو سود کی حرمت کا تو ہم سب کو معلوم ہے، اور اس پہ کئی دفعہ میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں۔ آخری جو رکوع ہے وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ بہت اہم پارٹ ہے قرآن کریم کا۔ جب بھی یاد رکھیں، یہ جو سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے نا، یہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ بعض روایتوں کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ جو ہے رسول کریم علیہ السلام کو معراج کی رات عطا فرمایا، بعض روایتیں یہ، لیکن یہ مدنی صورت ہے، تو یہ بھی ہے کہ یہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو معراج کی رات ہی عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح سے سورہ بقرہ کا یہ جو آخری رکوع کا آخری حصہ ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ جو ہے بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی اللہ نے معراج کی رات رسول پاک کو عطا فرمایا۔ ریگارڈلیس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں بیان فرمائی، ان دعاؤں کا ترجمہ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، بڑی پیاری دعائیں ہیں، اور اس میں یہ دعائیں اکثر اپنی دعاؤں میں مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہاں جی، اب آپ کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں۔ جی حضرت، یہ ایک سوال تھا، آپ نے فرمایا کہ جو کافر ہوں گے وہ ظاہر ہے ان کے اعمال ہوں گے، ان کو اس کا نتیجہ اس دنیا میں مل جائے گا، اور آگے اگلے جہان میں جنت میں نہیں جائیں گے وہ۔ تو قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ سوال آتا ہے خاص طور پہ بچوں سے، یہ کہ یہاں تو زندگی لمیٹڈ ہے، ان کے لیے 100 سال بھی کوئی رہ لیتا ہے، تو اگلے جہان میں پھر وہ ہمیشہ کیوں اس کی سزا اس کو ملے گی؟ دیکھیں نا، اس میں جو سزا ہے وہ ہمیشگی، میں نے تصوف کے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا، ڈسکشن میں بھی بتایا تھا کہ وہ ہمیشگی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے نزدیک تو ہمیشہ ہے، لیکن وہ ہمیشگی اللہ کے نزدیک کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے نا۔ وہ ایسے ہمیشہ نہیں ہے جیسے اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ حی القیوم ہے، تو وہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ بھائی انہوں نے تو اس زندگی یعنی یہ حساب اس طرح سے حساب کرنا کہ جناب مثلا ایک آدمی کی زندگی 70 سال ہے، اس نے 70 سال اللہ کے ساتھ شرک کیا لیکن اچھے کام بھی کیے، تو اب اس کو جہنم میں سزا بھی 70 سال کی ہونی چاہیے۔ یہ جو ججمنٹ جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی ڈسکریشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جتنی تاریخ تک، جتنے لمبے عرصے تک پناہ کرے، پنشمنٹ کرے۔ اب آپ دیکھ لیجئے پھر جنت کا معاملہ پھر ہمیشہ کیوں ہوگا؟ اگر کوئی انسان 70 سال زندہ رہنے کے بعد نیک کا پوری زندگی 70 سال اس نے اللہ کی عبادت میں گزاری، تو جنت میں پھر 70 سال ہی رہے، اس کے بعد نکال دیا جائے اس کو وہاں سے۔ لیکن جنت کی زندگی بھی تو ہمیشہ کی ہے نا،
تو جب آپ جنت میں ہمیشہ زندگی کے مزے کریں گے، تو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا رہا، نبیوں کا انکار کرتا رہا، تو پھر اس کی سزا بھی ویسی ہوگی نا. جس طرح سے جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اسی طرح سے جہنم کی زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی کافروں کے لیے ہے. مسلمان تو اگر کرے گا تو یقیناً وہ سزا بھگت کر پھر جنت میں بالآخر ایمان کی وجہ سے آ جائیں گے. اب وہ کافروں کے لیے بھی کتنی ہمیشگی ہے وہ اللہ جانتا ہے. لیکن ہم کو جو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انفینٹ ہے، وہ ایسا اللہ کے حکم کو چیلنج کرنا، اللہ کے حکم کے اوپر آرگومنٹ کرنا. یاد رکھیے اسی چیزوں سے بچوں کو ہمیں بتانا ہوگا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ فیصلہ فرماتا ہے لیکن اس کے فیصلے میں عدل ہوتا ہے. اب عدل کی ڈیفینیشن یعنی جسٹس کی ڈیفینیشن دنیا کے اندر کچھ اور ہے اور آخرت میں کچھ اور ہے. اب مثلا اگر کسی انسان نے 2 قتل کیے یا 3 کیے ہیں یا 10 کیے ہیں یا 100 قتل کیے، دنیا میں اگر اس کو سزا ملے گی تو اس کو پھانسی کی سزا دے دیں گے. وہ تو ایک ہی دفعہ مرا، جبکہ اس نے 100 آدمیوں کو مارا تھا. تو ان 100 تو اس کو سزا تو پھر ایک آدمی کی قتل کی ملی نا. وہ 99 آدمی جو اس نے الگ مارے تھے ان کی سزا کب ملے گی؟ یہ ایسا معاملہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا نا. ایسا انصاف دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے اللہ جب انصاف کرے گا اس کا انصاف کا طریقہ الگ ہوگا. وہ اس انسان کو 100 دفعہ زندہ کر کے 100 دفعہ اس کو موت کا مزہ چکھائیں گے. تو اللہ کا انصاف کا طریقہ دنیا کے انصاف کے طریقے سے مختلف ہے. اللہ کا جسٹس جو ہے وہ پرفیکٹ جسٹس ہے. دنیا میں پرفیکٹ جسٹس نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے آپ؟ تو اب اگر مثلا کسی انسان نے کسی انسان کے پیسے کھا گیا، سمجھ گئے، وہ اس کی بیچارے کی سیونگ تھی، اس نے وہاں بزنس کرنا تھا، وہ کھا گیا اٹھا کے. اب جو کھا گیا، جو خائن تھا، جس نے دوسرے کے پیسے جو اس نے اپنے رکھے تھے کہ وہ کوئی بزنس کرے گا، کوئی اپنا کام کریں گے، یہ کھا گیا. اب عدالت سے اس کو کیا ہوگی؟ جیل ہو جائے گی. اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے تو دے نہیں پائے گا، اس کو جیل ہو گئی. اس بیچارے کا جو نقصان ہوا وہ تو اس کو کمپنسیٹ ہوا ہی نہیں نا. حکومت تو اس کو پیسہ نہیں دے گی نا. بھائی دوسرے بندے نے چوری کی ہے، چلو حکومت تمہیں پیسے دے کے تمہاری ہیلپ کر دے. وہ تو نہیں کرتی. اس کو سزا ضرور مل گئی لیکن اس کا نقصان کیسے پورا ہوگا؟ وہ تو ہوگا ہی نہیں. تو دنیا کے اندر انصاف پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ کے ہاں انصاف پرفیکٹ ہے. یاد رکھ. تو اس لیے بچوں کو سمجھانا ہے کہ یو شوڈ ناٹ بی ججنگ اللہ سبحانہ و تعالی the way we judge each other, the way we judge or we evaluate our worldly systems, whether uh, justice system or government system or relationship among us. We should not be judging. اس لیے کہ دنیا میں پرفیکشن تو ہو ہی نہیں سکتی. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ، نہیں ہے، ناممکن ہے. دنیا پرفیکٹ جگہ ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں عدل انصاف پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. کرنی چاہیے، کوشش ہوتی ہے اس کی، لیکن پرفیکشن جو ہے وہ اللہ کے پاس سے آئے گی. کلیئر ہوگی بات؟ جی بالکل جی، تھینک یو جی. اور کوئی سوال؟ میں تو سمجھتا آج بڑے سوال ہوں گے. حضرت جی ایک سوال ہے بچوں کے حوالے سے. ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ چند مہینے کے ہوتے ہیں وہیں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالغ بھی ہونے والے ہوتے ہیں تو تب بھی جا کر وہ چیزیں وہ اڈاپٹ نہیں کرتے. تو فی زمانہ جو ہے وہ کہاں تک ہمیں ان کو پش کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کہاں تک جا کر رکنا ہے، کیونکہ پھر وہ ان کا ایک اپنا بھی معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. دیکھیں خاص طور میں نے پچھلے بھی پروگرامز میں بتایا کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کی جو ایج ہے نا، 13 سال سے 12 سال سے آگے تقریباً 21-22 سال تک، اس ایج کے اندر آپ کو بڑی احتیاط سے بچوں کو ہینڈل کرنا ہوگا. چاہے وہ اچھا، یہ بات کینیڈا کی، امریکہ کی، یورپ کی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں پاکستان کے اندر بھی، اسلامی ملکوں میں بھی بالکل یہی صورتحال ہو چکی ہے
کیونکہ انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے سب کو ویسٹرنائز مائنڈ دے دیا ہے. ہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سمجھ لیا. آپ پاکستان کے اندر بھی بچوں کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے ویسے جیسے ہمارے والدین نے ہمیں ہینڈل کیا. ہماری تو پٹائی ہو جاتی تھی جناب، سب کے سامنے پٹائی ہو جاتی تھی، لیکن ہمیں تو اس وقت برا لگتا تھا، لیکن اس کے بعد بھول جاتے تھے. تو اب یہ صورتحال نہیں ہے. زمانہ، دنیا بہت چینج ہو چکی ہے، اور خالی کینیڈا میں، مغربی دنیا میں نہیں، مشرقی دنیا کے اندر بھی یہی حال ہو چکا ہے. تو بچوں کو خاص طور پہ اس ایج میں، یعنی 12 سے لے کر کم از کم 22 سال تک آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے بڑی حکمت کے ساتھ. اب یہ جو حکمت آسان کب ہو، یعنی ان کی تربیت آسان کب ہوگی؟ یہ 12 سال کے پہلے کی جو ایج ہے نا، اس میں اگر آپ نے بچوں کو صحیح نالج دے دی اور تربیت کی. دیکھیے خالی نالج سے گاڑی نہیں چلتی ہے، تربیت سے بھی چلتی ہے. بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ، وہ جو چھوٹی سی ایج ہے، یعنی 3 سال سے یا 2 سال سے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، ہونا شروع ہو جاتا ہے، بات کرنے لگتا ہے 2 سال کی ایج سے، یہ 12 سال کی جو ایج ہے نا، اس میں جب آپ نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ تربیت کی، ڈسپلن سکھایا، تو امید ہے کہ اس کے نتائج اگلی ایج جو ٹین ایجرز ایج ہے اس کے اندر وہ بہتر ہوں گے. کیونکہ غفلت وہیں ہو جاتی ہے کہ بچے کو ہم کھلونے بھی دلا رہے ہیں، بچے کے ہم سارے نخرے بھی اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وہ تربیت نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. ہم ABCD تو سکھا دی، 1 2 3 تو سکھا دیا، لیکن ہم نے قرآن اس کو عربی میں پڑھاتا ضرور دیا، لیکن عربی قرآن ضرور پڑھائے، بالکل پڑھائے. میں نے بھی اپنے بچوں کو عربی قرآن پڑھایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں تربیت کریں. تربیت میں مطلب یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ بھئی کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، ہم کون ہیں، ہمارے کیا عقیدہ ہے، ہم کس چیز پہ بلیو نہیں کرتے. یعنی ان کو بالکل ان کی تربیت اس ایج میں ہو جائے نا، پھر بعد میں نہیں ہوگی. تو آپ بچوں کو مارے نہیں، آپ بچوں کو یعنی سمجھائیں. کبھی تھوڑی سی ترش لہجے میں بھی سمجھا سکتے ہیں، نرم لہجے میں بھی سمجھا سکتے ہیں، اور ان کو سمجھائیں، ان کو راغب کریں پیار سے، محبت سے. اور گھر میں خود ماحول دینی رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے. دیکھیں نبیوں کے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نہیں چلا اپنے باپ کی نقش قدم پر، کیا کریں؟ تو وہ جس نے دماغ خراب ہونا ہے اس کا تو دماغ خراب ہونا ہے. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کے بچے آپ کا صدقہ جاریہ بنیں، آپ کے بچے آپ کا صدقہ جاریہ بنیں. اور وہ کیسے بنیں گے؟ آپ ان کی تربیت صحیح کریں. تربیت میں ان کو اخلاق سکھائیں، آداب سکھائیں. خالی نالج نہیں ہے، قرآن عربی میں پڑھا دیا، تھوڑی بہت باتیں بتا دی، تربیت سکھائیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. بزرگ آئیں، عمر رسیدہ لوگ آئیں، ان کے ساتھ باتیں کرنی کیسی ہیں، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے. یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، آپ اس کی ویلیو کو سمجھتے نہیں. آپ اس کو سمجھیں کہ جناب کھانا کیسے کھانا ہے. شروع سے عادت بنا دیں گے تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ وہ صحیح رہیں گے. پھر ان کو جو تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے غلط اور صحیح کی شناخت. دیکھو دوسرے لوگ جو ہیں وہ سور بھی کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے. دوسرے لوگ جب وہ بڑے ہو جائیں، میں اس ایج میں بتا رہا ہوں، 2 سال کے بچے کو نہیں، 14 سال کے بچے کو بتا رہا ہوں، بچی کو بتا رہے، اس کو بتائیں کہ دیکھیں اب تم کینیڈا کے اسکول میں پڑھتے ہو، یہاں پر بہت سارے بچے جو ہے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. ان کو پیار سے بتائیں کہ ہمارے ہاں آپ اسکول میں پڑھیں، محبت سے پڑھیں، لیکن دیکھو یہ ہماری لمٹ ہے. وہ لمٹ ان کو سکھائیں کہ اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھنا ہے. سمجھ گیا نا؟ تو یہ ساری تربیت کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. حضرت جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں فرشتوں سے کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں انسانوں کے روپ میں. تو یہ نائب مطلب ہر انسان نائب ہے یا صرف انبیاء نائب ہوں گے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. ہاں اسی سورہ بقرہ کے اندر یہ ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یاد رکھیے اللہ نے یہاں پر انسان کا پوری انسانیت کے لیے لفظ استعمال فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. لیکن قرآن کریم میں اور جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین پہ وراثت، زمین پر
حکومت ان کو عطا فرمائی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، قیادت انہی کی ہے۔ تو یقیناً جنرل بات کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا خلیفہ وہی ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے۔ اب آپ بتائیں نا، آپ کوئی بادشاہ کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے، اور جس کو نائب بنایا وہی بادشاہ کے خلاف ہو، تو بادشاہ اسے کیوں نائب بنائے گا بھائی؟ ایک کامن سینس کی بات ہے نا۔ اگر جی کوئی سربراہ مملکت کسی سفیر جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا نمائندہ ہوتا ہے نا، اگر یہ سفیر ہی اپنے مملکت کے خلاف ہو اور اپنے سربراہ کے خلاف ہو، تو بادشاہ اس کو نہیں بنائے گا نا۔ تو اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو وہ یقیناً انسان کے لیے کہا ہے، لیکن اس خلافت کا صحیح حقدار وہی ہے جو اس اللہ کی بات مانتا ہے جس نے اسے خلیفہ بنایا۔ وہ انسان جو اپنے رب کا انکار کر دے، اس کی باتوں کا انکار کر دے، وہ انسان تو پیدا ہو گیا، لیکن وہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو اسی انسان کو اللہ نے جانور بھی کہہ دیا جو اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، تو خلیفہ تو نہیں رہا نا پھر، جب اللہ نے خود اس کو کہہ دیا یہ جانور ہے بھائی۔ تو وہ انسان ضرور ہے دیکھنے میں، لیکن جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے اس منصب کو پورا نہیں کیا جس منصب کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جب انسان منصب پورا نہیں کر رہا ہے، اس عہدے کی ذمہ داریاں پورے نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ اس عہدے پہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے۔ کہ میں بات سمجھ میں آئی علی؟ جی حضرت جی، جی حضرت جی، دوسرا میرا یہ ایک اور سوال ہے کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے، یہ اس کو گائے کو بقرہ کا مطلب کہا جاتا ہے، تو اس کے نام پر یہ آیت آئی ہے۔ اور صورت آئی ایک ہے۔ اور ہے کہ حضرت جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ اتنی مطلب ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے، سمندر کا پھٹ جانا، اس میں سے گزر جانا، من و سلوہ آ جانا، اس کے باوجود وہ اتنے منحرف کیوں رہے؟ کیا اس کی وجہ تھی؟ دیکھیے سارے تو منحرف نہیں رہے نا، اس میں بہت سارے تھے جو مسلمان ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ تو جو ایمان نہیں لائے، معجزات دیکھنے کے باوجود انکار کیا، تو یہ خالی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی ہوا ہے، یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ جی السلام نے معجزات دکھائے، اور سب سے اہم معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے قیامت تک کے لیے عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب روئے زمین پر کوئی نہیں آئی، نہ کوئی لکھ سکا نہ کوئی لکھ سکے گا، اس کے باوجود اس کا انکار ہوا۔ پھر اگر آپ ویسی فزیکل معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا جناب کہ میرے ہاتھ میں، اس مٹھی میں نا اس کے کچھ کنکریاں تھی، پتھر تھے، ٹھیک ہے، وہ مٹھی بند کر کے لے کے آ گیا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ جناب اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو غیب کی خبریں پتہ ہوتی ہیں تو یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی تو حضرت نبی کریم علیہ السلام مسکرائے۔ مجھے تو اسی واقعے کو مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے تو بہت سارے مسلمان آج کل کے دور میں ایسے پیدا ہو گئے جو وہی ابو جہل والی جیسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ابو جہل کی پرابلم یہ تھی وہ رسول پاک کے علم غیب کا انکار کرتا تھا، اور وہ چیلنج کرنے آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جناب بتا دیجیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ کہنے یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بولنے لگ جائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں، تو اس کے ہاتھ میں کنکریوں سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود ابو جہل نے زور سے غصے میں کنکریوں کو زمین پہ پھینکا، کہنے کہ تم سے بڑا تو جادوگر کوئی ہے ہی نہیں۔
وہ یہ کہہ کے چلا گیا. تو جس نے نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتا ہے، معجزات کو دیکھنے کے باوجود نہیں مانتا ہے. یہ عقل پہ جب پردہ پڑ جائے تو انسان بالکل کھلی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کرتا ہے. اور یہ انکار یاد رکھو صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے، صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ ہے تکبر. وہ وجہ ہے تکبر. انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو چیز میں نے کہہ دی، جو میں سے میری سمجھ میں آ رہی ہے، دوسرا اس کو چینج نہیں کر سکتا. تو یہ جو تکبر انسان کو پیدا ہوتا ہے، جو شیطان کی خصلت ہے، اس کی وجہ سے انسان حقیقت سے انکار کرتا ہے، مانتے ہوئے بھی انکار کر دیتا ہے. سمجھ گئے؟ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سچ ہے پھر انکار کرتا ہے. اور وہ تکبر ہے، وہ وینٹی ہے، جس سے انسان ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو سچ کو ماننے سے انکار کرواتی ہے، جو انسان کو حقیقت کو یعنی ریالٹی کو ماننے کے باوجود اس کو انکار کروا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس تکبر کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آخری 5 منٹ ہیں، اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. جی السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. جی حضرت جی ایک سوال تھا کہ جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، حنفی، شافی، ان کو ٹوٹلی فلی فالو کرنا ضروری ہے، یا اگر کہیں پر اس طرح ہو خطرہ کبھی اگر پریکٹیکلٹی کے حساب سے اگر کنسرن ہو تو اس میں سے کر سکتے ہیں چوائس. فار ایگزامپل اگر شافی میں اگر عصر کی نماز جلدی ہوتی ہے تو اگر عصر کا ٹائم ڈر ہو کہ اس کے بعد کوئی میٹنگ ہے، ٹائم نکل جائے گا، تو پہلے پڑھ لی جائے. اور کیونکہ ہو سکتا ہے اگر حنفی کا ٹائم ویٹ کیا جائے تو شاید نماز نکل جائے. تو اس طرح کیا ضروری ہوتا ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہی فالو کیا جائے، یا کیونکہ سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آ رہے ہیں، ان کی پریکٹس سے ہی آ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ جی گیا بیٹا، میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا. دیکھیے آپ کا سوال جو ہے نا، آپ نے اتنی آخری میں پوچھا ہے، اس کا تو تفصیلی جواب شاید پہلے ہم کبھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو سپریم کورٹ ہوتی ہے، چاہے وہ کینیڈا کی سپریم کورٹ ہو یا پاکستان کی ہو، یا جو بینچز ہوتی ہیں امریکہ کی ہو، تو آپ کو پتا ہے اس میں بینچ ہوتا ہے ججز کا، رائٹ؟ تو اگر کوئی مقدمہ آتا ہے تو اس مقدمے میں بعض اوقات یونینیمس ڈیسیشن نہیں ہوتا ہے نا، بینچ کا، پوری بینچ کا. کینیڈا کی جو بینچ ہے یا امریکہ کی جو بینچ ہے اس میں 9 ججز ہیں فار ایگزامپل. تو بعض اوقات ڈیسیشن جو ہوتا ہے وہ یونینیمس نہیں ہوتا، اس میں 7 ورسز 2 ہو گئے یا 5 ورسز 5 ہو گئے، اس قسم کا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں اگر ایسا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں کچھ ججوں نے ایک بات کی حمایت کی اور دوسرے ججوں نے دوسری بات کی حمایت کی، تو فیصلہ تو پھر اکثریت کا ہی مانا جائے گا. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ایک جج نے کہا تھا کہ جناب اس کا میں ایک مثال، ایک کیس بنا دیتا ہوں. فار ایگزامپل جناب کسی 2 آدمیوں کا مقدمہ پیش ہوا، تو اس میں ایک جج نے کہا کہ جناب مسٹر ایکس صحیح ہیں، دوسرے جج نے کہا کہ مسٹر وائی صحیح ہیں. اب بینچ میں اختلاف ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کہیں گے جناب آج تو اس جج کی بات مان لو، تو آج اس کو صحیح مان لو، کل اس کو پھر دوسرے کو صحیح مان لیں گے، کیونکہ ایک جج نے تو دوسرے کے حق میں فیصلہ کیا تھا، ایک جج نے پہلے کے حق میں فیصلہ کیا تھا. تو ایک دن اس کو مانو، 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 کیونکہ دونوں سپریم کورٹ کے جج ہیں. سمجھ گئے؟ اختلاف ہو گیا نا. یہ مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے. دیکھیے بات دراصل یہ نہیں ہے کہ جج غلط ہے، سپریم کورٹ کے جج ہیں، دونوں ہو سکتا ہے صحیح ہیں، دونوں کا اپنا ایک انٹرپریٹیشن کا، قانون کا کی انٹرپریٹیشن کا کی صورتحال ہے. ججز نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ قانون کی انٹرپریٹیشن میں دونوں ججز میں اختلاف ہو گیا. دونوں سپریم کورٹ کے جج ہیں، چھوٹے بڑے جج نہیں ہیں، دونوں سپریم کورٹ کے جج ہیں. تو ان میں اختلاف جب ہو جائے تو آپ یہ نہیں کر سکتے ایک دن ایک جج کا فیصلہ مانے، دوسرے دن دوسرے جج کا فیصلہ مانے. جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا.
اسی طرح سے یہ جو شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، یاد رکھیے اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سپریم کورٹ کی بینچ ہے. قانون جو آیا تھا وہ ہے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، حدیث شریف ہے، سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ قرآن اور سنت کو 4 ججز نے جج کرنا شروع کیا، ان کی انٹرپریٹیشن کی. اب اس میں بہت ساری چیزوں پہ تو یہ یونینیمس رہے، ہے نا، بہت ساری چیزوں پہ یونینیمس رہے، تو بھئی اس میں تو اس کو ماننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں کے چاروں اس بات کو صحیح کہتے ہیں، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جس کو چاہے مانیں گے، بات ایک ہی ہوگی. چند چیزوں میں اختلاف بھی ہو گیا، وہ ہوا جیسے سپریم کورٹ کی بینچ میں ججز میں آپس میں اختلاف ہوا. یہ جو 4 ججز ہمارے ہیں ان کے اندر بھی بات چیزوں پہ اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ آپ کو کیسے لگے گا کہ آج میں تو شافعی جج کا فیصلہ مانتا ہوں اور کل جو ہے وہ حنفی جج کا فیصلہ مانوں گا، پرسوں جو ہے وہ حنبلی جج کا فیصلہ مانوں گا، ترسوں میں فلانے جج کا فیصلہ مانوں گا. یہ اور اگر ایسا کرنے لگیں گے تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی نا. یہی وہ چیز ہے جو یہودیوں نے کی تھی کہ جناب آپ نے لوپ ہول تلاش کیے کہ جناب جس چیز میں تھوڑا سا لوپ ہول ہو جائے اس کو مان لو. ایک ہی جج کو ماننا یہ بہتر ہے، یہی صحیح ہے. لیکن کبھی کبھار اگر آپ کے حالات مجبور ہوں یا ایسے حالات ہوں تو دوسرے جج کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں. اب آپ نے عصر کی نماز کا وقت کی بات کی ہے تو میں خود یہ کرتا ہوں، میں آپ کو خود بتاتا ہوں. مثلا میں نے اگر میری فلائٹ مس ہو رہی ہے اور ابھی حنفی وقت کے مطابق عصر کا وقت نہیں ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں فلائٹ میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا، تو میں شافعی ٹائم اگر ہو گیا تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو یہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ان میں سے ایک بھی امام غلط نہیں ہے، ہمارے نزدیک چاروں کے چاروں اہل سنت والجماعت ہیں. ان کی انٹرپریٹیشن کا فرق ہوا ہے چند چیزوں میں، اس میں سب صحیح ہیں. لیکن یہ نہ کریں آپ کہ کبھی آپ شافعی بن جائیں، کبھی مالکی بن جائیں، کبھی حنفی بن جائیں، وہ چیز صحیح نہیں ہے. بعض لوگ، میں نے اس میں پہلے بھی بتایا، بعض لوگ جو ان چاروں اماموں کے خلاف ہیں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جناب دیکھو رسول اللہ تو حنفی نہیں تھے اور شافعی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے. وہ اس قسم کی بالکل فولش باتیں کرتے ہیں. کسی بھی امام نے کوئی اپنا مذہب نہیں دیا، اپنے لاز نہیں بنائے، سب کی بیس قرآن ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت ہے. ہر شخص نے اب اس کی انٹرپریٹیشن میں، اس کی تعویل میں، اس کی تشریح میں چند چیزوں پر اختلاف ہوا ہے، ساری چیزوں پہ اختلاف تھوڑی ہے. چند چیزوں پہ اختلاف ہوا اور وہ اختلاف عقیدے کا نہیں ہے، وہ مسائل کا ہے، معاملات کا ہے. اس میں اختلاف ہوا ہے تو اس میں سب صحیح ہیں. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ جس طرح سے میں نے آپ کو سپریم کورٹ کی مثال دی کہ آج آپ ایک جج کی بات مان لیں، کل دوسرے جج کی بات مان لیں، جبکہ دونوں کے ججز کے فیصلوں میں بھی فرق بہت شدید ہو، تو ایک ہی کو مانے. لیکن کبھی حالات ایسے ہوں تو دوسرے کو ماننے، دوسرے کی بات پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی جی جزاک جی جی السلام علیکم. سوری میں لاسٹ سیکنڈ پہ آپ سے کوشچن کر رہا ہوں. جی جی سب کو میری طرف سے السلام علیکم برادر اینڈ سسٹر. اظہر جی جیسے ابھی یہ ٹاپک چھیڑا ہے اور آپ نے اس کی بہت اچھے سے وضاحت فرمائی. اس میں جیسے ہم حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تراویح پڑھنی پڑتی ہیں یا وہ بھی ایک مجبوری ہو گئی، ہم وہاں علیحدہ جماعت کھڑا کر لیں یا جو بھی کر لیں. اسی طرح جیسے ایک ہمارے آپ نے بہت پیاری بات کی کہ سب امام جو ہے ہمارے سر کے تاج ہیں، سب ٹھیک ہیں، ہم نے سب کی رسپیکٹ کرنی ہے. لیکن کچھ علماء کرام جو بزرگان دین یا جو بھی سو کال اسکالر جو ہیں وہ انتہا تک چلے جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میرے ساتھ ہوا، میں ایک سفر میں تھا تو ایک امام صاحب ممبر رسول پہ شافی تھے، وہ عربی تھے، تو انہوں نے ملا شریف کا ٹاپک چھیڑا اور ٹاپک کرتے کرتے انہوں نے وہ بےہودہ باتیں کی کہ جو میرے لیے برداشت سے باہر تھیں. تقریباً 200 250 300 بندہ بیٹھا ہوگا، ایک انڈسٹریل 2 یونٹ تھے وہ بھرے ہوئے تھے. میں ایک ایسٹیمیٹڈ نمبر بتا رہا ہوں. تو میں اسٹینڈ اپ، آئی سیڈ بردر پلیز کین یو ناٹ ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک بیکاز یو ہرٹنگ مائی فیلنگ رائٹ ناؤ اینڈ پلیز جسٹ چینج دا ٹاپک پلیز اینڈ we can talk, we can debate, and I can call my sheikh and we can have an open debate if you like to, or if you want, you can come next Friday here. تو اس نے پھر آگے سے اس کو اور تکلیف ہوئی، اس نے اور زیادہ بدتمیزی شروع کر دی. تو اس سلسلے میں مجھے یہ کرنا پڑا کہ مجھے وہاں سے اٹھ کے جانا پڑا
क्योंकि मैं ज्यादा देर बैठता तो शायद मेरे मुंह से भी और कुछ निकल जाता या कुछ वहां पर कोई लड़ाई हो जाती। तो उसने इस हद तक कहा कि when I was walking away, keep an eye on this guy, make sure he's not coming to our masjid next time. If he come, call 911. अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। नहीं नहीं, इस किस्म के जो लोग हैं अहमद नवाज साहब, वो जी अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं अब क्या कह सकता हूँ उनको। इस किस्म की बातें और इस किस्म की मामलात के ऊपर, मिलाद शरीफ के मौजू के ऊपर इतनी स्ट्रांग पोजीशन लेना, ये उसकी जहालत की निशानी है। तो अच्छा हुआ आप वहां से उठकर चले गए। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब कोई जाहिल तुमसे बात करने के लिए, कोई तुमसे कन्फ्रंटेशन करने के मामले में आए, तो भाई उससे आर्गूमेंट करने की बजाय उसको सलाम करके आप अपना रास्ता नापें। तो वो यकीनन एक अपने आप जो भी होंगे, मुझे तो नहीं मालूम कि कौन साहब थे, लेकिन आपकी कहने से जो बात का अंदाजा हो रहा है कि वो बंदा बिल्कुल जहालत की बात की है उसने, और वो एक तकब्बुर का शिकार लगता है मुझे। अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाए। मिलाद शरीफ के ऊपर तो मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, हमने बिदत के ऊपर भी बात कर ली है। अगर किसी का सवाल हो कभी, आज तो खैर टाइम हो गया है, इंशाल्लाह फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर अता फरमाए। अब हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह, हमारा बैठकर दीन सीखना, दीन समझाना, इसमें हमसे कोई खता हो गई हो कहने वाले से, सुनने वाले से, तो या अल्लाह हमें माफ़ फरमा और हमारी आमीन इस्लाह फरमा, और हमें दीन पर सच्चे तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें आमीन ये फितना और फसाद से, शर्रियों के शर से, तकब्बुर से, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से हम सबको महफूज फरमा। मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा, हमारे दिलों से एक दूसरे के लिए कीना, बुग़्ज़, हसद की बीमारी को निकाल दे, और हमें हिदायत पर कायम और दवाम अता फरमा। या अल्लाह, जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा। हमारे बहुत सारी हज पे जा रहे हैं, हमारी बहन नबीला साहिबा, इनके शौहर जावेद साहब, और भी कुछ लोग हैं हज पे जा रहे हैं। और कौन इस वक्त कॉल में और कौन हज पे जा रहा है भाई? चलें, तो नबीला बहन है, जावेद साहब हैं, और भी बहुत सारे, मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे साथी जा रहे हैं। आप सब हमारे लिए भी दुआ करना भाई, वहां पर पहुंच के अल्लाह की बारगाह में, काबा शरीफ में नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारा सलाम भी अर्ज करें। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आपको खैरियत से रखे, खैरियत से आए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।